حسین مختار تھے. حسین کربلا میں کوئی مجبوری کے عالم میں نہیں جا رہے تھے. حسین کے غلاموں کی شان بتا رہا شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ. گوالیار میں رہتے تھے. وہاں کا گورنر ہندو غیر مسلم کافر تھا. حسد اور بغض کی بنا پر اس نے ان کو شہر بدر ہونے کا حکم دے دیا. شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب یہ حکم پہنچا تو آپ نے اپنے خانوادے کو لیا اور شہر چھوڑنے کے لیے ہجرت کے لیے چل پڑے. جب ہجرت کے لیے نکلے تو ہندوؤں نے دیکھا کہ یہ بے یار و مددگار جا تو رہے ہی ہیں, تو جو بچا کھچا مال اسباب ہے وہ بھی لوٹ لینا چاہیے. پیچھے لگ گئے. جب کسی ویرانے میں پہنچ گئے تو انہوں نے حملہ کر دیا اور جو مال اسباب تھا وہ لوٹنا شروع کر دیا. اب اللہ کے ولی تھے, خدا رسیدہ بندے تھے, اللہ نے بہت سارے تصرفات ان کو عطا کر رکھے تھے, مگر سارا منظر اپنی آنکھوں سے خاموشی سے دیکھتے رہے. آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا, تاکتے رہے کیا ہو رہا ہے. مگر لوٹتے لوٹتے جب وہ آپ کے قریب پہنچے اور آپ کے گھوڑے پر آپ کے ساتھ ایک نواسی سوار تھی آپ کی, اس کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں. جب ان ظالموں نے وہ بالیاں نوچنے کے لیے ان بالیوں کو کھینچا اور کان جو چیرے اور اس بچی کی چیخیں جو نکلی تو آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی, بس آپ نے اس چھڑی کو حرکت جو دی ان سارے بدبختوں کے سر پن سے جدا ہو گئے. میں صرف ایک ولی کی کرامت بتا رہا. حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی سیرت کی کتابیں پڑھیں آپ کو سمجھ آئے. آپ بات فرما رہے ہیں دوران باز ایک پرندہ ہے جو مجمع پہ اڑ رہا ہے اور بڑا چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, کوئی چیخ وغیرہ تھی اور لوگوں کی سماعت میں مداخلت ہو رہی ہے. آپ نے دوران بعد بس نظر جو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا, وہ مر کے زمین پہ گر گیا. واز فرمایا, فارغ ہوئے, جب جا رہے تھے اس پرندے کے قریب سے گزرے, ساتھیوں سے پوچھا بھی اسے کیا ہوا. کسی نے عرض کی حضور آپ کے بس دیکھنے کی دیر تھی, یہ مر کے زمین پہ گر گیا. آپ نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور اسے اڑا کر فرمانے لگے تجھے مارنا مقصود نہیں تھا, تجھے چپ کروانا مقصود تھا. تو اگر حسین کے غلاموں کی یہ شان ہے تو سوچو حسین کے اپنے تصرفات کا عالم کیا ہو. جو کہتے ہیں نا کہ حسین نے کربلا کے میدان میں علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا, ارے حسین کی غیرت گوارا ہی نہیں کر سکتی کہ ان یزیدیوں سے پانی کی بھیک مانگے. اگر اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو یہ تو نواسہ رسول تھے, میدان کربلا میں پاؤں مارتے وہاں سے کروڑوں چشمے جاری کر سکتے تھے. فرات کو اشارہ کرتے وہ آپ کے قدموں میں بہنا شروع کر دیتا, آسمان کو حکم دیتے موسلادھار بارش شروع ہو سکتی تھی. حسین ایک توجہ کرتا سب یزیدیوں کو واسطے جہنم کر سکتا تھا. مگر حسین کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے, حسین تو صبر اور رضا کا امتحان دینے کے لیے گئے تھے. وہاں تو میدان کربلا میں کہیں مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سامنے کھڑے ہوں گے, فرما رہے ہوں گے حسین آج علی اکبر کا لاشا اٹھاتے ہوئے تیرے پائے استقامت میں لرزش نہ آئے, آج میرے خون کی لاج رکھ لینا. کہیں سیدہ کائنات فرما رہی ہوں گی حسین آج تیرے ہاتھوں میں علی اصغر کی روح پرواز کرتے ہوئے کہیں قدم ڈگمگا نہ جائے, آج میرے پلائے ہوئے دودھ کی لاج رکھ لینا. کہیں تاجدار کائنات فرما رہے ہوں گے حسین میرے کندھوں کی سواری کی لاج رکھ لینا, آج سر تن سے جدا ہوتے ہوئے کہیں تیرے صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے. ارے جس حسین کو اتنی ہستیاں دلاسا دے رہی ہوں اور خدا اعلان کر چکا ہو فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, جس کردار میں 3 خوبیاں جمع ہو جائیں اس کے لیے نیکی کی راہیں ہم آسان کر دیتے ہیں. ارے جس حسین کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا خدا ہو, ایک یزید تو کیا اگر ساری کائنات کے یزید بھی مل کر مصائب اور آلام کے پہاڑ بھی حسین کے راستے میں کھڑے کر دیتے تو حسین کے قدموں میں لغزش پیدا نہیں ہو سکتی. یہ وجہ تھی کہ حسین نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا, ماتھے پہ بل نہیں آنے دیا, پیشانی پہ شکن نہیں آنے دیا, اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا کہ لوگوں آؤ, اگر اپنی زندگی کے اندر
نیکی کی راہیں آسان کرنا چاہتے ہو تو پھر حسین کی طرح راہ خدا میں سب کچھ لٹانا سیکھو۔ بات یہ ہے، میں اس سے اگلا حصہ دوسرا مضمون بھی بیان کرتا، اب اس کو بیان کروں گا تو پھر مزید اتنا وقت اور چاہیے۔ مجھے بھی آگے ایک درس قرآن کے لیے پہنچنا ہے، میں جس میسج اور پیغام پر آپ کو لانا چاہ رہا اور آج کی نشست جاتا جو ایک نچوڑ دینا چاہ رہا، بس میں اس کو وائنڈ اپ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اب یہ سارا کچھ بیان کرنے کا معنی ہے کہ یقیناً ہم حسین کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور ذکر شہادت حسین سن کر یقیناً آنسو بھی بہاتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایسا ذکر کرنا، ذکر سن کر غم کا اظہار کرنا، یہ سب عبادت ہے۔ مگر میں آپ کو دعوت فکر یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ آؤ، اگر اس حسینی محبت کے دعوے کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر حسین کی سیرت کو اپنانا بھی سیکھو، اپنی زندگی کو حسین کے کردار میں ڈھالنا سیکھو، حسین کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا سیکھو۔ ارے حسین تو وہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں بھی اپنے سجدے قضا نہیں ہونے دیے، اور ہم وہ ہیں کہ جنہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ارے حسین تو وہ ہے کہ جس کا سر تن سے جدا، نیزے کی نوک پر سوار، مگر پھر بھی ہونٹوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت جاری ہے، اور ہم محبت کرنے والے وہ ہیں کہ مہینوں گزر جائیں قرآن کی زیارت بھی نہیں۔ کس حسینی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ حسین قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں آؤ، اگر اپنی زندگی کے اندر نیکی کی راہیں آسان کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ نیک کام کرتے ہوئے تمہارے قدم ڈگمگانے نہ پائے استقامت میں کبھی لغزش نہ آئے، تو آؤ حسین کی ان 3 خوبیوں کو اپنے کردار میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہی خدا کا پیغام ہے، چونکہ قرآن کی آیات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے تو پہلا وصف جو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں راہ خدا میں دینے والے بن جاؤ۔ تمہارا ہاتھ نیچے والا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اوپر والا ہونا چاہیے۔ قرآن 4 پارے کی پہلی آیت میں سینکڑوں مقامات ہیں جہاں یہ بات کی ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، باری تعالیٰ نے نچوڑ دے دیا، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم نیکی کی قرض کو بھی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز پہلے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے۔ تو پہلی خوبی اپنے کردار کے اندر پیدا کرو، کبھی بخل کی راہ کو اختیار نہ کرو بلکہ سخیوں کی راہ کو اپناؤ، راہ خدا میں دینے والے بن جاؤ۔ واتقا، نیکی کی راہیں آسان کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے من کو تقوی کے نور سے منور کرو، اور وہ جو معنی میں کر چکا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تقوی بارگاہ مصطفیٰ کی ادب کا نام ہے، اس کا معنی ہے کہ زندگی میں پھر آقا کی بارگاہ کی ادب میں فنا ہونا سیکھو۔ جو شخص میرے آقا کی بارگاہ کی بے ادبی کرے گا، ارے تقوی ملنا تو بڑی دور کی بات، اس بدبخت کا ایمان ہی باقی نہیں بچے گا۔ اور تیسری خوبی وصدق بالحسنی، پھر حق کو حق کہنا سیکھو، سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو۔ حسین کی طرح تو کربلا کوئی آباد نہیں کر سکتا، مگر آج ہر گھر کے اندر ایک کربلا ہے، وہاں حسین بن کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر برائی کے وقت کھڑے ہو کر حسین کی طرح اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ آپ کو اندازہ ہے ہمارے ہاں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں، سازش بنتے ہیں، ہم جانتے ہوتے ہیں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، مگر اپنی جھوٹی انا کی خاطر، اپنی ان چھوٹی چھوٹی نسبتوں اور برادریوں اور تعلقات کی بنا پر ہم سچے کو جھوٹا کر دیتے ہیں، جھوٹے کو سچا کر دیتے ہیں، اور دعویٰ پھر بھی حسین کی محبت کا کرتے ہیں۔ آؤ، اگر زندگی کے اندر نیکی کی راہیں آسان کرنا چاہتے ہو، جنت کی راہ اپنے لیے آسان کرنا چاہتے ہو، تو اس دنیا کے اندر حق کو حق کہنا سیکھو، باطل کو باطل کہنا سیکھو۔ اگر حسین کے اس کردار کو اپنا لیا، یقیناً نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر نیکیاں گناہوں پر غالب آ گئی تو آقا زبان حال سے آج بھی پکار پکار کر آوازیں دے رہے ہیں کہ اس شخص کو پھر جنت میں جانے سے روک کوئی نہیں سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں حاضرین مکرم، منہاج القرآن اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری اسی حسینی مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اسی حسینی کردار کا پیغام امت کو دے رہے ہیں۔
حسین نے جس طرح سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا تھا اور اپنے نانا کے دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سربلند کر دیا، ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج القرآن اسی حسین کے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو اپنے لیے نہیں جی رہا، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ حسین کے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے بسر رہا۔ اور آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں نے آپ کو کیا بتانا ہے، تاہم 2 تازہ ترین باتیں بتانا چاہ رہا ہوں، اور وہ سن کر آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ اس جنگ کی سرزمین سے جنم لینے والے اس مرد کلندر کو اللہ نے مقام و مرتبہ کتنا دیا۔ اس وقت وہ شخصیت پوری دنیا کے اندر ایک اسلام کی مثبت تصویر بن کر ابھر رہی ہے۔ ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جن کی بدعمالیوں کی وجہ سے آج دین بدنام ہو رہا ہے، اور وہ مرد کلندر ہے کہ جس کی وجہ سے آقا کا بھی سر فخر سے بلند ہو رہا ہے، آقا بھی اس ڈاکٹر طاہر القادری پر فخر کر رہے ہیں۔ میں جو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ایک مثبت تصویر بن کر ابھر رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں پچھلے ماہ کی بات ہے، عید الاضحیٰ سے چند دن پہلے امریکہ کے اندر وہاں کی ایک پیس کونسل کے زیر اہتمام ایک فنکشن ہوا، جس میں بڑے بڑے ان کے ہائی آفیشلز تھے، جس میں فوجی ان کے آفیسرز، بڑے بڑے اسکالرز اور میڈیا کے بہت سارے لوگ تھے، جن کو آپ نے اسلام کے تصور امن پر لیکچر دیا۔ پھر گھنٹوں کا سوال و جواب کا سیشن ہوا، وہ سب کچھ انٹرنیٹ پر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اور آپ کی اس گفتگو کا سوال و جواب کے سیشن اور لیکچر کا ان لوگوں پر اتنا اثر ہوا کہ امریکہ کی آرمی کے بڑے بڑے آفیسرز نے باوردی ہو کر لائنیں بنا کر اس مرد کلندر کو سلیوٹ پیش کیا۔ یہ عظمت کی بات ہے۔ ابھی یوکے کے اندر کچھ ماہ پہلے کی بات ہے، آپ الہدایہ کیمپ جو پورے یورپ کی یوتھ کے لیے ہر سال منعقد ہوتا ہے، اس کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے، تو جرمنی کے کچھ لوگ وہ اسلام پر فلم بنا رہے ہیں، وہ آئے اور کم و بیش کو 80 گھنٹے کی انہوں نے حضور شیخ الاسلام کی ریکارڈنگ کی ہے، انہوں نے آپ کے لیکچرز ریکارڈ کیا، پھر آپ سے مختلف وفود ملاقات کے لیے آتے اس کی ریکارڈنگ کرتے، آپ کھانا کھاتے اس کی ریکارڈنگ کرتے، آپ کے نشست و برخاست کے انداز اس کی ریکارڈنگ کرتے، آپ چل رہے ہوتے آپ کے چلنے کی واکنگ کی اس کی ریکارڈنگ کرتے، بلکہ ساتھی بتاتے ہیں کہ بسا اوقات ان کے کیمرہ مین لیٹ جاتے اور آپ کے جب قدم اٹھتے تو آپ کے جوتوں کے تلووں کی بھی ریکارڈنگ کر کے بولے گئے۔ حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں ایک دن میں نے ان کو پکڑ لیا اور ان سے پوچھا کہ یہ میرے خطابات ریکارڈ کر رہے ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، چلو لوگ ملنے آتے ہیں وہ گفتگو ریکارڈ کرتے ہو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، مگر یہ جو میرے چلنے کا انداز، پھر جوتوں کی ریکارڈنگ اور ان کے تلووں کی ریکارڈنگ، اس کو کیا کرو؟ انہوں نے کہا جی ہم اسلام پر فلم بنا رہے ہیں، اسپینش دور سے لے کر 14ویں صدی تک موجودہ دور کے اسلام تک ہم فلم بنائیں گے، اور جب چلتے چلتے اس صدی کے اسلام کی باری آئے گی تو آپ کی شخصیت کو ہم پوری دنیا کے سامنے ماڈل رول کے طور پر پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ لوگوں ایک مسلمان کے چلنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اس حد تک اللہ رب العزت نے اس مرد کلندر کو اس عالم یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے اندر ریکگنیشن دی، اور ہم اگر جنگ میں رہ کر محروم رہے تو اس سے بڑی بدنصیبی کوئی نہ ہو۔ آؤ اس مرد کلندر کی آواز کو سنو، اس کی فکر کو سمجھو، وہ اسی حسینی مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس امت نے ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر حسین کا غلام بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے ان کا دست و بازو بن کر آگے چلے تو وہ دن دور نہیں جب مستحوی انقلاب کا سویرا طلوع ہو کر رہے گا۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ اپنے دین کی نوکری کے لیے ہمیں منتخب کر دے، ہمیں توفیق عطا کر دے۔ میں بارے دیگر محترم بلال سمرا صاحب کے غم میں برابر کا شریک ہوں، دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کے والد محترم کو بلندی درجات عطا فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر حسین کی اس سیرت کو اپنانے کی